السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کی پوری زندگی ایمان اور توحید اور صبر اور قربانی کا بہترین اداہرن ہے۔ آئیے ان کی کہانی شروع کرتے ہیں جنم بھومی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم عراق کے پراچین شہر عرعر میں ہوا۔ اس چھیتر کو اس سمے بابل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ سورج چاند کو خدا مانتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جادو ٹونا اندھ وشواس عام تھا، اور اسی سمے کا شاسک تھا راجا نمرود۔ نمرود اتنا گھمنڈی تھا کہ خود کو خدا کہنے لگا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایسی اندھیری دنیا میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوا۔ لوگوں کو سچا راستہ دکھانے کے لیے بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بدھمان تھے اور سوچنے سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی مورتیوں سے نمن کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں۔ ان کے من میں پرشن اٹھے، جو خود کو نہیں بچا سکتے وہ ہمیں کیسے بچائیں گے؟ یہ سچ کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ایک رات انہوں نے چاند کو دیکھا۔ کیا یہ میرا پالن ہار ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا، جو ڈھل جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سورج کو دیکھا، نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ انت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ستیہ کا مارگ دکھایا۔ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے دھرتی آسمان بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتا اجر وہ مورتی بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار سے کہا، پتا جی، یہ مورتیاں کسی کا بھلا نہیں کر سکتی، پرارتھنا صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ لیکن پتا جی نے کرودھ سے کہا، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شانت ہو کر اتر دیا، پتا جی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ہمیشہ क्षमा کی دعا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو سمجھایا، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، یہ مورتیاں کچھ کر نہیں سکتی۔ لیکن قوم نے کہا، ہم اپنے باپ داداؤں کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اور دلیل دی، لیکن لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ ایک دن پوری قوم میلے کو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مورتی گھر میں گئے اور سبھی مورتیاں توڑ دی سوائے سب سے بڑی مورتی کے۔ انہوں نے کلاڑی وہی بڑی مورتی کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ لوٹے تو دیکھا، چلانے لگے، ہماری مورتیاں کس نے توڑی؟ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے،
انہوں نے کہا یہ کام اس بڑی مورتی نے کیا ہوگا، کلاڑی تو اسی کے پاس ہے، آپ اسی سے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ قوم ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے کہا مورتیاں بولتی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو خود بول نہیں سکتا، خود کو بچا نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بدلنے کو تیار نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راجہ نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جیون دیتا ہے اور مرتیو دیتا ہے۔ نمرود نے اپنی سینا سے کہا ایک ویکتی کو مار دو اور ایک ویکتی کو چھوڑنے کا آدیش دیا اور بولا دیکھو ہم بھی جیون اور مرتیو دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے پچھم سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود نرنتر ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں آدیش دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں جلا دو۔ لوگوں نے ایک وشال کائے آگ جلائی۔ سبھی سوچ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جل جائیں گے۔ انہیں ایک بڑی مشین گلال جیسی اسی سے اس میں آگ میں پھینکا گیا اور تبھی اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سرکشت کر دو۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خروچ تک نہیں آئی۔ پوری جنتا یہ چمتکار دیکھ کر حیران رہ گئی۔ قوم نے ان پر یقین نہ کیا۔ تب اللہ کا آدیش ہوا اپنے دیش کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پتنی ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کیا۔ شام، سیریا، فلسطین، پھر مصر تک سفر کرتے رہے۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا ہاجرہ اور چھوٹے اسماعیل کو ایک سنسان گھاٹی میں چھوڑ آؤ۔ وہ جگہ تھی مکہ شریف، چاروں طرف پہاڑ، ریگستان، نہ پیڑ نہ بستی۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ حضرت ہاجرہ بولی اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا۔ چھوٹے اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دو پہاڑیوں کے بیچ، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑتی رہیں۔ تبھی اللہ نے زمین سے زمزم کا پانی نکال دیا۔ پانی ابل کر باہر نکلا اور آج تک بہہ رہا، برکت والا پانی بہہ رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کی تعمیر کرو۔ پتا پتر دونوں نے مل کر کعبہ شریف بنایا اور دعا کی اے میرے رب ہمارے اس کام کو قبول کر۔ ایک رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سپنا دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں۔ اس سمے نبی کا سپنا اللہ کا حکم مانا جاتا تھا۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا۔ اسماعیل نے جواب دیا پتا جی جو اللہ کا آدیش ہے
वो कर दीजिए, आप मुझे धैर्यवान पाएंगे। जब वह कुर्बानी करने लगे, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने कहा, इब्राहिम, तुमने परीक्षा पूरी कर दी, यह एक जानवर है, इसकी कुर्बानी कर दो। यही सुन्नत आज हम ईद उल अजहा में करते हैं। जो राजा खुद को खुदा कहता था, अल्लाह ने उसे एक छोटी सी मच्छर के द्वारा नष्ट कर दिया। मच्छर उसकी नाक में घुस गया और वह तड़प तड़प कर मर गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल फिलिस्तीन में हुआ। उनकी मजार आज भी अल खलील हेब्रून में मौजूद है। लोग आज भी सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है, सत्य पर डटे रहो, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, कठिनाइयों में हिम्मत मत हारो और कुर्बानी देने का जज्बा रखो। अल्लाह हाफिज़।